السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں لو کیٹ فور یو۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنتا ہے، ہاؤ ٹو میک اے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا، اس کے لیے ایڈریس معلوم کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کا ایڈریس جان لیتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہمیں جانا پڑے گا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے۔ ویسے تو لاہور میں بہت ساری جگہوں پہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے، لیکن میں آپ کو فیروز پور روڈ پہ جو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کا آفس ہے وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں۔ تو فیروز پور روڈ پہ الفا کریم ٹاور سینٹر ہے۔ اس الفا کریم ٹاور سینٹر کے قریب بھی بہت مشہور بلڈنگیں ہیں، اس کا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، جیسے کہ اتفاق ہاسپٹل کی بلڈنگ موجود ہے، اور اس کے بعد گلاب دیوی ہاسپٹل کی بلڈنگ موجود ہے، اور چلڈرن ہاسپٹل ہے، اور کچہری پھاٹک ہے۔ تو یہ اس کے قریب قریب مشہور جگہ ہیں، آپ کو جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو جب آپ الفا کریم ٹاور سینٹر کے بیک سائڈ پہ مین روڈ جا رہا ہے، سب اس کو کراس کر کے جائیں گے تو اس کے اینڈ پہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے ای خدمت سینٹر۔ آپ کی اسکرین پہ یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ای خدمت مرکز سینٹر کے، یہاں پر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے آنا ہے۔ اس کے بعد لائسنس کیوں ضروری ہے، لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کیوں ضروری ہے، یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر آپ کو جب اصل ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس لرننگ ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہوگا تو آپ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکیں گے۔ پہلی وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو آپ کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ پہ کوئی میجر کیس نہیں بن سکتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کار، گاڑیوں اور موٹر بائک وغیرہ کے پیچھے یا آگے ایل لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلانے والا گاڑی سیکھ رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ بھی حادثے سے بچے رہیں گے اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے آپ سے حادثے سے بچے رہیں گے۔ تو یہ اس کی مین وجہ تھی لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی۔ اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں کہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ویب سائٹ کا وزٹ کرنا پڑے گا۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو مکمل معلومات ملے گی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اب گوگل پہ آ گئے ہیں، گوگل کے بار میں ہم ای خدمت، یہ آپ کے سامنے ای خدمت سرچ کریں گے تو یہ سائٹس وغیرہ آ جائیں گی، جس میں سب سے اوپر ہے ای خدمت مرکز punjab.gov.pk۔ یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو ایک اور یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، ای خدمت مرکز۔ گورنمنٹ آف دا پنجاب کی ویب سائٹ خدمت مرکز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس میں بہت ساری مختلف سروسز ہیں، لیکن سب سے پہلے ہوم ہے، ہوم کے ساتھ ہی سروسز ہے، سروسز یہ آپ کے سامنے ہے۔ سروسز کے نیچے ای خدمت مرکز کے کو ہم کلک کریں گے۔ اب یہ ای خدمت کی جو ہے سروسز کھل گئی ہیں، جو یہاں کارنر پہ یہ سروسز آ رہا ہے، اس کے نیچے یہ ساری سروسز ہیں۔ ان میں سب سے نیچے ہم سکرول کر کے جائیں گے تو یہ لرنرز ڈرائیونگ لائسنس پہ ہم کلک کریں گے۔ اب یہ آپ کے سامنے ساری جو معلومات اور ڈاکومنٹ وغیرہ آگے ہیں جو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ضروری ہے۔ انسٹرکشن فار لرنر ڈرائیونگ لائسنس۔ نمبر 1، سروس فی۔ یو ہیو ٹو پے 60 Rs پر کیٹیگری از سروسز چارجز، یعنی کہ ایک کیٹیگری کے آپ کو 60 روپے چاہیے ہوں گے، یعنی کہ موٹر بائک کے لیے 60 روپے اور جو ہے کار کے لیے 60 روپے، یعنی کہ 120 روپے چاہیے ہوں گے پر کیٹیگری، 60 روپے چاہیے ہوں گے۔ نمبر 2 ہے ڈیلیوری ٹائم۔ یور سرٹیفکیٹ ول بی
ڈیلیور آن دا اسپاٹ، یعنی کہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اسی وقت آپ کو مل جائے گا، بعد میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اسی جگہ اسی وقت آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس مل جائے گا۔ نمبر 3 ایشو اتھارٹی، دس سروس ول ایشو بائی سٹی ٹریفک پولیس آفیسر، یعنی کہ آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے ٹریفک پولیس آفیسر جو ہے ایشو کرتا ہے۔ نمبر 4 ایج لمٹ، موٹر سائیکل، موٹر کار 18 سال، رکشا، ٹیکسی، ٹریکٹر، کمرشل 21 سے 22 سال کی عمر چاہیے ہوتی ہے، اور کمرشل اور ہیوی ٹریفک کے لیے جو ہے آپ کو 3 سال کا ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا۔ نمبر 5 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا تو ٹھیک ہے، اگر 6 منتھ کے اندر آپ نے اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تو آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس دوبارہ سے بنوانا پڑے گا۔ نمبر 6 فی پیمنٹ موڈ، فی پیمنٹ موڈ ول بی پوسٹل اسٹیمپ اونلی، یعنی کہ پوسٹل اسٹیمپ ڈاک والی جو اسٹیمپ ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اسٹیمپ، بلکہ آپ کو پیسے ادا کر کے وہیں سے آپ کو ای خدمت مرکز سینٹر سے ہی پوسٹل اسٹیمپ مل جائیں گے۔ نمبر 7 ہے ڈیزیگنیٹڈ بینک، نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے نمبر 7 پہ۔ نمبر 8 سینٹر ٹائمنگ، 8 نمبر پہ ہے سینٹر ٹائمنگ، ای خدمت مرکز ول بی اوپن ڈیورنگ 9 AM to 5 PM، یعنی کہ ای خدمت مرکز سینٹر صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا رہے گا۔ نمبر 9 نمبر پہ ہے ورکنگ ڈیز، ای خدمت مرکز ول بی اوپن منڈے ٹو سیٹرڈے، یعنی کہ ای خدمت مرکز سینٹر جو ہے پیر سے ہفتے تک کھلا رہے گا۔ نمبر 10 لنچ بریک، ای خدمت مرکز ول بی کلوزڈ فور لنچ ڈیورنگ 1 PM to 2 PM، یعنی کہ لنچ بریک کے لیے ای خدمت مرکز سینٹر 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان بند رہے گا۔ نمبر 11 جمعہ بریک، ای خدمت مرکز ول بی کلوز ڈیورنگ 12:30 PM to 2:30 PM آن فرائیڈے، یعنی کہ جمعہ کی بریک 12:30 سے 2:30 بجے تک جمعے کے لیے بریک ہوگی، اس لیے کوشش کریں کہ ان ٹائمنگز میں آپ تشریف نہ لائیں، لنچ بریک اور جمعہ کی بریک میں تشریف نہ لائیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ لرنر ڈرائیونگ لائسنس، نمبر 1 پہ CNIC کارڈ، اوریجنل ID کارڈ آپ کا چاہیے ہوگا، یس چاہیے ہوگا، اور فوٹو کاپی 1 عدد فوٹو کاپی چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے رقم وغیرہ نہیں چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے پوسٹل اسٹیمپ، پوسٹل اسٹیمپس آپ کو چاہیے ہے لیکن آپ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے پر کیٹیگری آپ کو 60 روپے چاہیے ہوں گے، کار کے لیے 60 اور موٹر بائک کے لیے 60، 120 روپے ٹوٹل آپ کو دونوں کیٹیگری کے لیے چاہیے ہوں گے، اور یہ پوسٹل اسٹیمپ آپ کو وہیں پہ ملے گی ای خدمت مرکز سینٹر پہ۔ نمبر 3 پہ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کیس آف ایج مور دین 50 ایئرز، اگر آپ کی عمر جو ہے 50 سال سے اوپر ہے تو 50 سال سے ابو ہے تو پھر آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ لانے کی ضرورت پڑے گی، میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ یس، پھر ہم نے ریسیپشن پہ آنا ہے، اور ریسیپشن پہ آ کے ہم نے اپنا اوریجنل ID کارڈ اور 1 عدد فوٹو کاپی چیک کروانی ہے۔ آپ کا وہ اوریجنل ID کارڈ اور فوٹو کاپی چیک کر کے آپ کو آگے بھیج دیں گے کہ آپ آگے سے جا کر پوسٹل اسٹیمپ حاصل کر لیں، تو ہم اس کے بعد اس سے اگلے کاؤنٹر پہ جائیں گے، اس سے اگلے کاؤنٹر پہ جا کے اپنی جو ہے 2 پوسٹل اسٹیمپ جو ہے ریسیو کریں گے، ڈاک خانے والی جو اسٹیمپ ہے وہ ہم وصول کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کار کے لیے 60 روپے اور موٹر بائک کے لیے 60 روپے، یعنی کہ 120 روپے ادا کر کے 2 پوسٹل اسٹیمپ ہمیں مل جائیں گے، وہ ہم نے 2 پوسٹل اسٹیمپ حاصل کر لینی ہے۔ پوسٹل اسٹیمپ اس طرح کے پوسٹل اسٹیمپ ہوں گے جو یہ پکچر میں تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایسی 2 اسٹیمپ ہوں گی وہ آپ نے حاصل کر لینی ہے۔ حاصل کرنے کے بعد آپ نے
इस मशीन पे आ जाना है। ये जो पिक्चर में आपको मशीन नजर आ रही है टोकन मशीन है, इस टोकन मशीन पे आ जाना है और अपना आपने टोकन रिसीव करना है, रिसीव यूर टोकन। इसके लिए एक तो ये है कि वहां पे एक आदमी खड़ा होता है जो आपसे आपके पोस्टल स्टैंप और की फोटोकॉपी चेक करके आपको टोकन दे देगा जिसपे नंबर लिखा होगा, और नंबर 1 से 15 तक जो है इसके जो ऑपरेटर होते हैं 1 से लेकर 15 तक, उनमें से आपको कोई भी नंबर मिल सकता है और आपने वहां पर जाना है। और ये है जो 1 से लेकर 15 तक जो है ऑपरेटर सामने इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं स्क्रीन में आपको। ये 1 से लेकर 15 तक आप किसी के पास भी आ सकते हैं। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद आप इनमें से आएंगे 7 या 5 या 4 या 3, जिस भी आप ऑपरेटर के पास आएंगे तो वो आपसे अपना ओरिजिनल ID कार्ड मांगेगा। नंबर 1 पे जो है आपका ओरिजिनल ID कार्ड, नंबर 2 पे आप ID कार्ड की फोटो कॉपी आपसे रिसीव करेगा और आपसे मांगेगा। लेकिन उससे पहले आपने सीट पे बैठने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ये LCD लगी हुई है इस पे अपनी नजरें रखनी है, ताकि आपसे जो वो डाटा फिल करेगा, आपका जो है फॉर्म फिल करेगा ID कार्ड के जरिए या जो आप मालूमात देंगे तो वो इस पे आपको नजर आ रहा होगा, आपका नाम जो भी आपका वो फिल करेगा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जब आप इस पे देख रहे होंगे तो आपके अगर नाम में या जो आप मालूमात लिखवा रहे हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आप ठीक करवा सकते हैं। तो आपने इस पे नजर रखनी है और अपना ओरिजिनल ID कार्ड और एक फोटो कॉपी आपने ऑपरेटर को दे देनी है। और फिर आपसे वो कुछ मालूमात लेगा, जिनमें से वो मालूमात ये है नंबर 3 पे यूर मोबाइल नंबर, आपसे आप अपना मोबाइल नंबर मांगेगा तो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखवा देना है। नंबर 4 पे वो आपसे ब्लड ग्रुप नंबर पूछेगा, नंबर 4 ब्लड ग्रुप नंबर, आपसे अपना खून का नंबर पूछेगा कि आपका ब्लड का ग्रुप O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप नंबर हो वो बता दे। और नंबर 5 पे है यूर हाइट, आपकी हाइट पूछेगा कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट है, 6 फुट है, 5 फुट 3 इंच है, जितनी भी आपकी हाइट हो आपने वो आप हाइट बता देनी है। नंबर 6 पे है यूर थम्स वेरिफिकेशन, नंबर 6 पे आपकी थम्स वेरिफिकेशन होगी, आपके पास ही एक थम्स वेरिफिकेशन के लिए मशीन पड़ी होगी, आपने अपना थंब स्कैन करवाना है तो आपकी थंब वेरिफिकेशन हो जाएगी। नंबर 7 पे जॉब सेक्टर आपसे पूछा, नंबर 7 पे जॉब सेक्टर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी सेक्टर में, यानी कि सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, ये आपसे पूछा जाएगा। नंबर 8 पे सिग्नेचर एंड थंब, जो फॉर्म आपका फिल होगा वो आपको दे दिया जाएगा, तो आपको दे दिया जाएगा तो आपने उस पे अपने सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर के नीचे आपने अपना जो है बिलू 1 से आपने थंब लगाना है। तो उसके बाद आप नंबर 9 पे है फीडबैक, जब ये सारी मालूमात आप फराहम कर देंगे तो आपसे फिर कहा जाएगा, ऑपरेटर कहेगा कि आप फीडबैक दें कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी है। तो आपके पास ही एक मशीन पड़ी होगी जिसपे गुड एक्सीलेंट वगैरह लिखा होगा। अगर आपको सर्विस बहुत अच्छी लगी है तो एक्सीलेंट का बटन, अगर बेहतर लगी है तो गुड वगैरह जो भी आपको पसंद आए वो आपने बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद नंबर 10 नंबर सी वीओ टोकन, यानी कि टोकन आपको दिया जाएगा, वो टोकन लेके आपने आगे चला जाना है। और आगे जाने के बाद जो है आपको कुछ चेयर लगी होंगी जहाँ पर दूसरे लोग भी वेट कर रहे होंगे और आपके सामने रेड कलर में नंबर चल रहे होंगे। आपके टोकन का जो नंबर होगा जब आपकी बारी आएगी आपके टोकन नंबर जो भी होगा 25, 26 या 40 जो भी नंबर होगा आपका आएगा तो आपके अंदर चले जाना है। तो वहां पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह की जगह होगी जहां पर ऐसी ही चेयर लगी होगी और यही स्क्रीन और ऐसे ही ऑपरेटर बैठे होंगे जहां पे आपने अपना जो है ID कार्ड और फोटो कॉपी आपने देनी है। और देने के बाद आपसे वो कहेंगे जो चीजें आपको पीछे टोकन वगैरह या पोस्टल स्टैंप वगैरह जो चीजें आपको मिली थी वो हमें दे दे। तो वो आपने सारी चीजें आपको जो पीछे से मिली थी वो आपने उनको दे देनी है। उसके बाद आपने जैसे पहले की तरह आपने स्क्रीन पे नजर रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है मोटर बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या कार के लिए। आपने जो पहले बताया था कि मोटर बाइक और कार दोनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो सेम वही आपने यहाँ पर बताना है। अगर आपने वहाँ पे मोटर बाइक और कार दोनों बता दिया और
اور یہاں پر صرف کار یا موٹر بائک بتایا تو ایک ہی آپ کا ایک کے لیے ہی آپ کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنے گا. اس لیے آپ نے دونوں بتانا ہے کہ کار اور موٹر بائک دونوں کے لیے میں نے بنوانا ہے. اس کے بعد آپ نے اسکرین پہ نظر رکھنی ہے, جو ڈاٹا آپ کا فل ہوتا جائے گا وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آتا جائے گا, اور آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے تاکہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد آپ کو ایک سب معلومات دینے کے بعد آپ کا جو ہے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ریڈی ہو جائے گا. تو آپ اس طرح کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا, اور یہ اسی وقت آپ کو دے دیا ہے, یہ آپ کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جب آپ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے جائیں گے تو اگر آپ آئیز گلاسز پہن کے جائیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی نظر ویک ہے, تو پھر وہ آپ کو ایک فارم بھی دیں گے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. فارم بھی یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کی نظر کا, جو کہ آپ کو فل کر کے ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے جمع کروانا پڑے گا. تو اس لیے یا تو آپ گلاسز جو ہے پہن کے ہی نہ جائیں, اور اگر پہن کے جاتے ہیں تو یہ پھر فارم جو ہے وہاں سے ای خدمت مرکز سینٹر سے حاصل کر کے آپ کو فل کر کے ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر جمع کروانا پڑے گا. یا پھر اس کی ای خدمت مرکز سینٹر کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ فل کر کے آپ جمع کروائیں, پھر آپ کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنے گا, ادروائز آپ کو واپس آنا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل لو کیٹ فار یو, اور وزٹ کریں ہمارا فیس بک پیج لو کیٹ فار یو, اور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.